آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم جی. کیسے آپ مزاج بخیر ہیں؟ بہت عرصے کے بعد آج ہمارے شو میں اور اسپیسیفکلی میری ملاقات ہو رہی ہے علامہ عمران بشیر صاحب سے بھی اور علامہ حسین مسعودی صاحب سے بھی. آپ دونوں کی خدمت بھی سلام پیش کرتے ہیں جی. السلام علیکم. انفیکٹ ان دونوں سے ہی قبلہ دونوں بڑے ہمارے جید اور زبردست علماء بڑا پیار کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو آج پہلی بار ہمارے شو میں تشریف لائے. جی جی بالکل, کیونکہ پہلے تو ملاقات اس میں ہوتی تھی اور میری ان سے اتنے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے تو میں بڑی خوش ہوں, کیونکہ دیکھیں ہمارے علماء کرام تو ہیں, ان کی عزت ان کا مرتبہ اپنی طرف, کیونکہ جیسے مولا علی کا قول بھی ہے کہ جس نے مجھے ایک شخص بھی ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو ان سے تو ہم روز اتنا سیکھتے ہیں. پھر ہمارے بزرگ بھی ہیں, اور صرف ہم نہیں, آڈینس ہماری بہت سیکھتی ہے. اچھا جی, عمران بھائی سے آغاز کرتے ہیں. عمران بھائی آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اور جو آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہماری بہن مدیحہ کو بھی. ہمیشہ کئی سالوں سے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور پروگرام کے علاوہ بھی بھائیوں والی محبت, تو ہمیشہ آپ سے ایک محبت کی کیفیت اور اپنائیت محسوس ہوئی جیسے سگے بھائیوں کی ہوتی ہے. بہت شکریہ. اور ہمیشہ شو پہ آ کے آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے جب بھی خاص طور پہ رمضان ٹرانسمیشن کا معاملہ آتا ہے کہ کچھ اپنی ذات کو بھی میسیجز آئیں کہ ہماری کیسے بہتری ہو جب لوگوں تک بھی کچھ پیغام ہو. ہمیشہ آپ دونوں ذات کی یہ کوشش ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. حسد کے اوپر ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے لیکن وہ میرے آپ کے اوپر پورا فٹ ہوتا ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا نا کہ زہر ہم خود پیتے ہیں اور کہتے ہیں رزلٹ دوسرے کی طرف سے نکلے, اسی کے متعلقہ نا ایک بندہ دعا کرتا رہا, اللہ میاں مجھے جو ہے نا وہ اتنی بھینسیں دے دے, اتنے ٹریکٹر دے دے. تو وہ ایک مفروضہ سا لکھا ہوا تھا لیکن فٹ آتا تھا پورا, کہ رہنمائی ہوتی رہی کہ بھئی تجھے اگر ایک بھینس ملے گی تو تیرے مد مقابل کو 2 ملیں گی, تجھے اگر ایک ٹریکٹر ملے گا تو تیرا جو شریک ہے اس کو ڈبل ٹریکٹر ملیں گے. تو پہلے تو انکار کرتا رہا, جب وہ کام بڑھتا چلا گیا نا 1000 پہ چلا گیا تو کہتا چلو آ جائے. اب وہ آ گیا, سب کچھ آ گیا, تو اب کیا دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا, میرے گھر کے آگے ایک کنواں کھود دے تو اس کے گھر کے آگے 2 کنویں کھود دے, اور مجھے کانا کر دے اور اسے اندھا کر دے. اللہ اکبر. یہ مانگنے لگا. یہ حسد کی ایک مثال ہے. اپنا نقصان تو کر ہی جا رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہماری بہن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ زہر خود کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگلا مر جائے. چوری ایک نے کی ہے, سزا ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. جب تک اپنی میموری سے, دماغ سے ان چیزوں کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے, دوسروں کی حقارت, کمی کوتاہی کو, اس وقت تک ہمیں اندرونی سکون نہیں مل سکتا. آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے جو دوائیاں لے کے نیند پوری کر رہے ہیں یا مختلف چیزوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تب بھی سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان بیماریوں سے ہم نہیں نکل رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے آپ نے شروع میں حدیث بھی فرمائی کہ یہ نیکیوں کو ایسے حسد کھا جاتا ہے جیسے آگ لگا دیں تو لکڑی ساری جل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے سرے سے. اسی طریقے سے جب انسان حسد کرتا ہے اور دل میں کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, اب اندازہ کریں کہ شب قدر پورے سال میں مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی رات ہے. اس رات میں بھی جو دلوں میں یہ چیزیں رکھ کے بیٹھا ہوا نا, آپ کے بارے میں, ان کے بارے میں, ان کے بارے میں, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, سیاسی اختلاف, دینی اختلاف, ہم نے بس اختلافات کو اپنے پلے باندھ لیا, موافقات کو نہیں کرتے. پوزیٹیوٹی یعنی نہیں ایک دوسرے کو جوڑنے اکٹھا نہیں کر رہے. حسن بھائی ان چیزوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں کہ فلاں بھی برا, فلاں بھی برا. اچھا جناب آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جن کا یوم پیدائش بھی کل آ رہا ہے, ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق. ان سے پوچھا گیا کہ ساری دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا, اور روزے کا مقصد بھی قرآن نے لعلکم تتقون بتایا کہ تقوی نصیب ہو جائے. آپ نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر تقوی سیکھا. سبحان اللہ, کیا شان تھی, کیا بات ہے. تو تقوی ہے کیا؟ فرمایا تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے, اللہ ترا نفسہ کا خیرہ, تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے. سبحان اللہ. تو ہمیں سمجھ لینا کہ تو رب کے کام نہ غرور ہوگا نہ یہ حسد ہوگی. پھر تو بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, کتنی پیاری بات ہے. اور ایک جگہ تو میں پڑھی تھی کہ امام علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بھی ہے کہ جب کسی جو تم سے حاسد ہے, جو تمہارا حاسد ہے, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے اور انسان ماشاءاللہ مطلب یہ تو ایسی چیز ہے, اور ان کے کال تو ایسے جو بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں, لیکن ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ علامہ صاحب ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ بری چیز ہے, بری چیز ہے, بری چیز ہے, لیکن اس کے کاٹ کا کوئی تو طریقہ ہوگا. ہم پناہ تو مانگ لیتے ہیں لیکن جس کی خود اندر دل کے اندر حسد ہے وہ کیسے اسے پناہ مانگے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। देखिए, इंसान का अलमिया बड़ा अजीब व गरीब है। इंसान अपने सुख से इतना खुश नहीं होता जितना किसी के सुख से, अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना किसी के सुख से दुखी होता है। सच्ची बात है, ठीक है ना। ये इंसान का अलमिया है। और इंसान को बाई डिफ़ॉल्ट अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ें दी है, नेगेटिव पॉजिटिव। उसमें से नेगेटिव चीज़ों के अंदर, हसद के अंदर भी कुछ पॉजिटिवनेस ज़रूर होती है। वो इसलिए कि वो ऐसे कोई मेरिट के खिलाफ अगर कोई बैठ जाए तो उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं वो हसद नहीं होगा, वो आप मेरिटिक इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन जब हसद की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहादीस मुबारका पेश करना चाहूँगा। फरमाया, जिस तरह आपने कहा इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब, कि बिल्कुल इस तरह खा जाता है नेकियों को जिस तरह आग भूसे या लकड़ी को खा जाती है। तो इंसान को, मैं समझता हूँ, अपने आप को मारने की बात है। हसद करने वाला डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हसद का आगाज जो बदगुमानी से होता है। आप किसी से जेलस हो गए, आप किसी से बदगुमानी, आपको किसी ने दिला दी तीसरे आदमी ने, इसलिए कहा गया कि 3 आदमी किसी महफिल में मौजूद हो तो 2 आदमी आपस में गोसिपिंग ना करें, कहीं तीसरे को बदगुमानी ना हो जाए। लिहाजा फरमाया कि इय्याकुम वज़्ज़न्ना इय्याकुम वज़्ज़न्ना इय्याकुम वज़्ज़न्ना फ़इन्न ज़न्ना कज़िबल हदीस, कि किसी जन से, बदगुमानी से बचो बचो। 3 मरतबा कहा, इसलिए कि बदगुमानी झूठ होती है। वला तनाजसु वला तहासदु वला तगादबु वला तनाफसु वला तदाबरु फ़इन्नमा यअकुलुल अख़वाना, कि ए अल्लाह के बंदो आपस में भाई बनो, एक दूसरे की गीबत ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे के माल पर माल बेचने की कोशिश ना करो। और फिर फरमाया कि एक दूसरे से ये ना करो कि इससे मैं आगे निकल जाऊं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से बदगुमानी ना करो। तो ये तो हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। इस्लाम ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मना किया है तो मैं समझता हूँ हसद से, तकब्बुर से, बुग़्ज़ से, कीना से, गीबत से, चुगलखोरी से, क्योंकि मुनाफिकीन की यही निशानी है, मुनाफिकीन की निशानियां होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे बचने का नुस्खा बड़ा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दीन की अगर बात हो तो आप दीन के मामले में ऊपर की तरफ देखो, दुनिया के मामले में नीचे की तरफ देखो। सही, उसको मत देखो कि जिसने दस्तरखान के ऊपर अनवाउ अक़साम के खाने लगे, बल्कि उसको देखो जिसको खाने के लिए आधी रोटी भी मैसर नहीं। डॉक्टर साहब, अगर हम रोज ऐसे किसी शख्स को देख रहे होंगे जो हमसे बेहतर है हालात वाइज, तो नेचुरली आपके दिल में एक आ जाएगा कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं, तो वो डिप्रेशन क्रिएट होगा, इसलिए नीचे देखेंगे। अच्छा, एक ब्रेक जी। इसी तरीके से ज़कात देने का मामला हो तो उसको मत देखो जो 40वां हिस्सा देता है, उसको देखो जो पूरे 40% देता है। दीन के मामले में आप ऊपर देखेंगे, दुनिया के मामले में नीचे देखेंगे। बिल्कुल, हमें शार्प ब्रेक लेना है। मसूदी साहब, आपसे आके सवाल लेंगे। एक सवाल जो मेरे जहन में और हम सबके जहन में ये है कि जो घरों में अक्सर जॉइंट फैमिली में और खवातीन एक साथ रहती हैं और कोई ना कोई छोटी छोटी बात ऐसी हो जाती है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हसद क्रिएट होता है, कंपटीशन होता है, उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, यही सवाल लेंगे हम मसूदी साहब।